آج ایک نئے بیان کا آغاز ہے۔ اور وہ بیان ہے موت کا بیان۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ ابتدا سے لے کر اب تک کسی نے موت کا انکار نہیں کیا، اور کوئی انکار کر بھی نہیں سکتا، چاہے وہ کسی بھی قوم کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ کسی کو اس سے انکار ہو ہی نہیں سکتا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا سورما ہو، کتنا ہی بڑا تونگر ہو، کتنا ہی بڑا مالدار ہو، پوری دنیا کے مالک ہوئے، پوری دنیا کے دولت جس بادشاہ کے قبضے میں، اس نے بھی اس دولت کے بدلے موت کو ٹال نہیں سکا کہ کچھ پیسے کچھ دولت خرچ کر کے موت کو ٹال دے، ہرگز نہیں۔ تو آج اسی موت کا بیان ہے۔ ہم جانیں گے ہر شخص کی عمر مقرر ہے۔ اس جملے سے حضرت نے اس بیان کا آغاز فرمایا۔ فرماتے ہیں ہر شخص کی عمر مقرر ہے، کتنے سال جیے گا، کتنے مہینے، کتنے دن، کتنے ہفتے، کتنے گھنٹے، کتنے منٹ، کتنے سیکنڈ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب ان کی موت آ جائے تو ایک لمحہ، ایک سیکنڈ بھی نہ آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے ہو سکتی ہے۔ جس سیکنڈ میں اس کی موت لکھی ہے اسی سیکنڈ میں موت آئے گی۔ وہی فرماتے ہیں کہ ہر شخص کی عمر مقرر ہے، نہ اس سے گھٹ سکتی ہے نہ بڑھ سکتی ہے۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے، انسان کو موت آتی ہے۔ موت کیسے آتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام، جو اللہ تبارک و تعالی کے ایک مقرب فرشتے کا نام ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل یہ وہ فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالی نے مقرر کر دیا ہے، انہیں ڈیوٹی دے دیا ہے کہ ہر جاندار کی جان تمہیں نکالنا ہے۔ تو ہر جاندار کی جان وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نکالتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام روح نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ اچھا، اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جب موت کا وقت آ جاتا ہے اور وہ فرشتہ جب روح نکالنے کے لیے حاضر ہو جاتا ہے، اس موت کے وقت کیسا معاملہ ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس وقت مرنے والے کو دائیں بائیں جہاں تک نظر جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ موت کے وقت چاہے وہ ایمان والا ہو چاہے وہ کافر ہو، موت جب آتی ہے تو اس وقت ہر طرف فرشتے ہی فرشتے نظر آتے ہیں۔ اس کے آس پاس فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، اسے فرشتے دکھتے ہیں۔ مگر فرماتے ہیں کہ مسلمان کے پاس
رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، مسلمان کے پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے پاس عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں، کافر کے پاس۔ اچھا، اب یہ کافر جو اب تک ایمان والا نہیں تھا، تو ظاہر ہے کہ فرشتوں کا جو نظریہ ہے، فرشتوں کا جو کانسیپٹ ہے، یہ اسلام ہی میں ہے۔ جو کافر ہوتے ہیں، کافر لوگ فرشتوں کو مانتے نہیں ہیں۔ اسلام نے فرشتوں کا تصور دیا ہے، اسلام نے بتایا ہے کہ فرشتے موجود ہیں، وہ اللہ کی ایک نوری مخلوق ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے لیکن وہ موجود ہیں۔ اللہ نے انہیں جس کام پر مقرر کیا ہے اس کام کی وہ کرتے ہیں، وہ ذمہ داری ادا کرتے ہیں۔ تو مومن کا ایمان ہے فرشتوں کے بارے میں کہ فرشتے موجود ہیں، لیکن کافر وہ فرشتوں کو نہیں مانتا۔ تو ہمارا کلمہ ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، تو اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لایا میں اور فرشتوں پر۔ کافر کا ایمان فرشتوں پر نہیں ہوتا، وہ فرشتوں کو نہیں مانتے۔ تو اب جب موت کے وقت ہر طرف فرشتے دکھائی دیتے ہیں، زندگی میں تو فرشتوں کو نہیں مانتا تھا، منکر تھا، تو اب جب اس کے پاس فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں تو اس وقت کافر کو بھی اسلام کے سچے ہونے کا یقین ہو جاتا ہے کہ اسلام نے جو بتایا تھا کہ فرشتے موجود ہیں، تو اب وہ نظر آ رہے ہیں کہ واقعی موجود ہیں، اس کو یقین ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اسلام سچ ہے، اسلام کا نظریہ بالکل درست ہے۔ اس وقت کافر فرماتے ہیں، اس وقت کافر کو بھی اسلام کے سچے ہونے کا یقین ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، اس وقت کا ایمان مانا نہیں جائے گا۔ اب وہ دیکھ رہا ہے، پہلے تو بن دیکھے ایمان لانا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو فرما دیا، ہمارے دین نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی موجود ہے، اس کے فرشتے موجود ہیں، اس کے انبیاء ماضی میں گزرے وہ بھی سارے گزرے، وہ سارے انبیاء برحق ہیں، جنت ہے، دوزخ ہے، لوح و قلم ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھنا ہے، میدان محشر برحق ہے۔ تو مومن جو ہے وہ بغیر دیکھے ایمان لاتا ہے ان ساری باتوں پر، اسی کا نام ایمان ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت کافر کو بھی اسلام کے سچے ہونے کا یقین ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت ایمان معتبر نہیں۔ اب اس وقت تو ایمان لانا بھی چاہے گا، کیونکہ اسلام کی سچائی کا یقین ہو جائے گا، اس وقت ایمان لانا بھی چاہے گا، تب بھی اس وقت ایمان اس وقت معتبر نہیں ہو، کیونکہ اب وہ فرماتے ہیں کیونکہ ایمان تو اللہ اور رسول کی بتائی باتوں پر بے دیکھے یقین کرنے کا نام ہے۔ ایمان کی تعریف ہے تصدیق ما جاء به النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رسول پاک جو لے کر آئے، انہوں نے جو دین لوگوں کے سامنے پیش کیا، جو جو باتیں وہ لے کر آئے، ان سب کو سچ ماننا، یہ ہے ایمان۔ تو فرماتے ہیں کہ ایمان تو اللہ و رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر بے دیکھے یقین کرنے کا نام ہے، اور اب تو فرشتوں کو دیکھ کر ایمان لاتا ہے۔ اس لیے ایسے ایمان لانے سے مسلمان نہیں ہوگا۔ مسلمان کی روح فرماتے ہیں کہ اب وہ روح نکالی جاتی ہے، اب وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام تو آ گئے، فرشتے دکھ رہے ہیں، اب روح نکالی جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ روح، مسلمان کی روح آسانی سے نکالی جاتی ہے، مسلمان کی روح آسانی سے نکالی جاتی ہے، اور اس کو رحمت کے فرشتے یعنی اس کی روح کو
رحمت کے فرشتے عزت کے ساتھ لے جاتے ہیں، اور کافر کی روح بڑی سختی سے نکالی جاتی ہے، اور اس کو یعنی اس کی روح کو عذاب کے فرشتے بڑی ذلت سے لے جاتے ہیں۔ یہ فرمایا گیا ہے روایتوں میں کہ مسلمان کی روح اتنی آسانی سے نکالی جاتی ہے جیسے گوندے ہوئے آٹے میں سے بال، گوندے ہوئے آٹے میں بال پھنسا ہو تو اسے نکالا جائے تو کتنی آسانی سے نکل جائے گا، اتنی آسانی سے مسلمان کی روح نکالی جاتی ہے۔ اور کانٹوں پر اگر کوئی کمبل پڑ جائے تو اس کو نکالنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، فرماتے ہیں روایتوں میں آیا کہ اس سے بھی زیادہ تکلیف کے ساتھ کافر کی روح نکالی جاتی ہے۔ تو یہ مسلمان ہونا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، دنیا اور آخرت ہر جگہ کامیابی کی ضمانت ہے، اس میں ہر جگہ کامیابی ہے۔ ایمان ہے تو سب ہے، ایمان نہیں تو کچھ نہیں، ساری برکتیں ایمان کی ہیں۔ فرماتے ہیں